سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دربار میں بیٹھے تھے، عدالت چل رہی تھی. ایک آدمی دور سے آواز لگائی، اے سلطان محمود غزنوی، قیامت کا دن ہوگا اور آپ کا گریبان اور میرا ہاتھ ہوگا، میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، میرا کوئی نہیں سنتا. سلطان نے اس کو دیکھا اور اپنے سیکرٹری کو کہا کہ اس کو بٹھا دو. بیٹھ گیا. جب لوگ چلے گئے سلطان نے بلایا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ نے کہا بادشاہ سلامت، پوچھو نہیں، میرا بیڑا غرق ہو گیا، میری عزت لٹ گئی. سرکاری آدمی میرے گھر عادی ہوا ہے اور میری بیوی سے رات کو آ کے جمع کرتا ہے اور مجھے رسیوں سے باندھ لیتا ہے یا باہر بگا دیتا ہے. میں نے اس کے خلاف ہر طرح کوشش کی، وہ بہت موٹا تازہ ہے، یعنی بہت با اثر ہے، کوئی اس پر اثر انداز نہیں. سلطان نے کہا اچھا ایسا کرو، آپ کے جب وہ آئے اور آپ کو باہر نکالے، آپ فوراً میرے پاس آئے اور تمام اپنے عملے کو بلائے ادھر آؤ. یہ اس شخص کو میں نے اجازت دی، یہ دن رات جس وقت بھی آئے کوئی روکے نہیں، سیدھا میرے پاس آنے دے. تمام عملے کو متعارف کرایا. جب وہ جانے لگا اس نے کہا میں نے تو کہہ دیا، لیکن خطرہ ہے کہ یہ پھر بھی روکے. تمہیں ایک خفیہ تدبیر بتاتا ہوں، جب یہ لوگ آپ کو اندر نہ آنے دیں تو اس مکان کے اس کونے پر آ کے پتھر مارو. 2-3 دفعہ میں خود باہر آؤں گا. چند دن نہ گزرے تھے کہ وہ ظلم شروع ہوا اور یہ باغا باغا روتا ہوا آیا. چوبداروں نے کہا جا اپنا کام کر، بادشاہ کے آرام کا وقت ہے، ہم اس وقت کسی کو حرم سرائے میں نہیں جانے دیں گے. اس کو بادشاہ کی بات یاد آئی. اس نے مکان کا پچھلا کونا جہاں کوئی نہیں تھا وہاں پتھر مارا. دیکھا بادشاہ تلوار ہاتھ میں گھوڑے پر سوار باہر آیا اور اس کو کہا فوراً گھوڑے پہ بیٹھو پیچھے. اس کو کہا راستہ بتاؤ. گھوڑا دوڑایا. وہاں جب پہنچا وہ ظالم اس فعل بد میں لگا ہوا تھا اس کی اہلیہ کے ساتھ، اور بادشاہ نے اس کو کہا کہ فوراً دیا گل کر لو، اور بتی بجھا دی تو تلوار سے اس کی سر گردن ماری، دور پھینک دیا. اور پھر اس کو کہا کہ ایک گلاس پانی پلاؤ. یہ فوراً اندر گیا، پانی بھر کے لایا. لیکن بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ دونوں باتیں سمجھ نہیں آئے. ایک تو آپ نے آ کے مجھے کہا فوراً دیا بجھاؤ، حالانکہ اندھیرے میں یہ کام مشکل ہے اور روشنی میں ہونا چاہیے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ میرا سگا بھانجا تھا کمبخت، کہیں بہن کا چہرہ سامنے آ کر مجھے عدل سے نہ روکتا کہ آخر میرا بھانجا ہے، نرمی کرنا چاہیے. کہا آپ نے پانی بہت جلدی مانگا. تو بادشاہ نے کہا کہ جب سے آپ کی مظلومانہ آواز میرے کانوں میں پڑی اور جس دن سے میں نے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کی بارش دیکھی، اس دن سے میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک اس مظلوم کا بدلہ ظالم سے نہیں لوں گا میں پانی نہیں پیوں گا. اس وقت سے اب تک میں پیاسا تھا، اس لیے میں نے فوراً پانی مانگا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب فیصلہ کرو لوگوں میں، ان تحکموا بالعدل، فیصلہ کرو یہ نہیں کہ اپنی جماعت کو بناؤ اور علماء مولی اور گاجروں کی طرح کٹ رہے اور ماسٹر صاحب بیان دیتے ہیں کہ سندھ کا نظام بہت اچھا چل رہا ہے، سندھ کا نظام بڑا اچھا، پورا ملک بہترین ترقی کر رہا ہے، اتنی گائے اور بھینس اور بکریاں نہیں کٹ رہی ہے جتنے بے گناہ انسان مارے جا رہے ہیں. تمہیں خدا پوچھے گا، قیامت کا دن برحق ہے اور ہم اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو عبرتناک سزا ہو جائے گی. یہ ایک ایک عالم کا خون قطرہ، ان کے لیے لوگوں کے دکھ درد فریاد اور آنسو، مسلمانوں کا خوف اور پریشانی سے دوچار ہونا، اس کا آپ سے حساب ہونے والا ہے. آپ غافل مت ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کل کا واقعہ ہے ظہر میں سے پرسوں میں اچانک ظہر پڑھانے 2-3 منٹ دیر سے آیا. میں نے دیکھا پہلی صف میں ایک داڑھی مونڈا کھڑا ہے اس طرف پر. اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا کہ میں آیا، مجھے ایسا دیکھا اور
بس تھر تھر اس کے آنسو گرنے لگے. تو میں سمجھ گیا کہ اس کو چونکہ صدمہ ہے علماء دین کے قتل کا، ناحق جو قیمتی حضرات مارے گئے، تو مجھے دیکھ کر کے اس کا دل بھرا ہے. یاد رکھو عوام میں خواص ہوتے ہیں، جیسے کہ خواص بھی عوام اخلاق کے ہوتے ہیں. خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے ایک شعلہ اٹھتا تھا نور کا اور آسمان پہ جا کے پھیل جاتا تھا. خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی بہت بڑے لوگوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے بندگی اور ولایت میں کمال تک پہنچایا تھا. یہ اور شیخ سعدی دونوں شہاب الدین سروردی کے خلیفہ ہیں، اس دور کے آدمی ہیں، 7ویں ہجری کے. تو بہاؤدین زکریا ملتانی اس مجلس کی طرف آئے، سب عوام بیٹھے اپنی اپنی باتوں میں، درمیان میں ایک نوجوان بیٹھا. اس نوجوان کے چہرے سے وہ نور پھوٹتا ہے، شعلہ بن کے آسمان پہ جا کے پھیلتا ہے. تو بہاؤدین زکریا نے جو پہچان لیا تو شور مچایا اور کہا آپ کا کیا کام ہے ان عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس طبقے کے آدمی ہیں. تو اس نے ایسا دیکھا، اس نے کہا اے بہاؤدین زکریا، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں. سن کے عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں. میں ایک عدالت میں پیش ہوا، بہت وقت کی بات ہے، ضمانت ہی کوئی ساتھ، مجھے پتہ نہیں تھا ضمانت ہی مانگ گئی. ایک شخص اچانک عدالت میں آیا، پینٹ شرٹ کسا ہوا ہے، ٹائی بندی ہوئی ہے، مجھ سے ہاتھ ملایا. میں نے کہا کیسے آیا؟ کہ بس آپ سے ملنے آیا. پیچھے بیٹھ گیا. مجسٹریٹ نے کہا آپ اتنے ہزار کے مچل کے لائے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. وہ آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بات سنو، ایک طرف ہمارے مولانا کو ڈالو، دوسری طرف میں نوٹ ڈالتا ہوں، ابھی کیس ختم کرنا ہے، آپ نے اس سیکنڈ میں ختم کرنا ہے، ان کو دوبارہ نہیں آنا ہے. انہوں نے ایسا دیکھا اس کو، کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. عوام میں خواص ہوتے ہیں، عوام میں وہ جذبات، وہ دین سے ہمدردی جس کی مثال نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے خمار میں ڈوب جائے آپ، اور اسی آسمان سے آگے آسمان اور بھی. تو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، لیکن میرے آنسو نہیں گرے کیونکہ آنسو ختم ہو گئے. کتنے گرائیں گے علماء، کتنے ماریں گے. لیکن جب میں نے اس شخص کو دیکھا کہ جیسے ہی میرے انتظار میں تھا، مجھ پہ نظر پڑ گئی تو بس اس کا حال دیکھنے لگا. توبہ توبہ. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ امانت داری ہے کہ ساری دنیا کے لفنگے اوچ کے بدعمل بد کردار پھر رہے ہیں دندناتے، اور وہ صف اول کے علماء جن پر پاکستان کی توحید و سنت کا نظام قائم ہے، ان کو تہ تیغ کیا جا رہا ہے. یہ امانت داری میں قیام ہے اور ادائیگی ہے. اس سے بدترین خیانت آسمان و زمین نے نہیں دیکھی. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب فیصلہ کرو لوگوں میں، ان تحکموا بالعدل، انصاف کرو. اپنے شاباش والوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہاری عزت ان کی وجہ سے ہے، تمہاری ذلت ایسی مقدر ہے جس کی مثال نہیں ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہترین نصیحت کرتے ہیں تم کو. یہ ایک لغت اس طرح ہے، نعم ما یعظکم بہ، جیسے یہدی، حد یہدی، یہ بھی ایک لغت ہے. بے شک اللہ تعالی بہترین نصیحتیں کرتے ہیں تمہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے. میں طلباء کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس آیت پر تفسیر المنار شیخ رشید علی رضا مصری کی دیکھ لیں. یقیناً وہ مفتی محمد عبدہو کا شاگرد ہے اور وہ جمال الدین افغانی کا شاگرد ہے. شیخان دلالان، دونوں شیخ گمراہ تھے، دونوں زندیق تھے. لیکن شیخ رشید علی رضا ہندوستان آیا، دیوبند میں رہا، امام الحسن مولانا انور شاہ سے بات چیت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی. اس آیت کی تفسیر دیکھنے کی
شیخ رشید علی رضا کی تفسیر المنار نام کی ہے، 12 جلدوں میں 12 پاروں کی ہے، آگے مجھے نہیں معلوم۔ اس نے حق ادا کیا ہے۔ پوری دنیا کا نظام عدل، اس کی 2 بنیادیں بتائی ہے، ایک امانت اور دوسری صداقت۔ امانت کو قرآن پاک نے ادائے امانت کہا اور صداقت کو عدل بین الناس کہا ہے۔